السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے منہل خان اور ولنگ ویز کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے ایک شو لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو، جس میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ چیزوں آپ کو نئی اسٹریٹجی سکھاتے ہیں اور آپ کی لائف میں بہتری کی طرف آپ کو ہیلپ کرتے ہیں۔ اپنے پارٹیسپینٹ سے آپ کا تعارف کراتی چلوں، مس شمائلہ ہیں ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈائریکٹر کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز، عمر سلطان صاحب ہیں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج ایک نیا ٹاپک آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اور وہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، ایسا ہے جو سب ریلیٹ کر سکیں۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیسے آہستہ آہستہ انکانشیسلی لوگ ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں اور ہم ان کے نظریات سے اپنی ایک امیج بنا لیتے ہیں۔ آج بات کریں گے سیلف اسٹیم کے بارے میں۔ سیلف اسٹیم ہوتی کیا ہے؟ سنا تو بہت دفعہ ہے سیلف اسٹیم لو ہے، سیلف اسٹیم ہائی ہے، بٹ ایکچولی ہوتی کیا ہے؟ سیلف اسٹیم بیسیکلی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں خود اعتمادی ہوتی ہے۔ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا مارکس دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو ہوتی تو چھوٹی سی چیز ہے لیکن ہماری لائف کو شیپ اپ کر رہی ہوتی ہے، ہمارے بیہیویئرس کو شیپ اپ کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ شیپ اپ ہوتی کہاں سے ہے؟ کون ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں یا کون ہمیں بتاتا ہے کہ ہم برے ہیں؟ مس شمائلہ آپ سے پوچھوں گی، تھوڑا سا آپ بتائیں ایز اے سائیکالوجسٹ سیلف اسٹیم ہے کیا؟ جسے آپ نے کہا نا کہ سیلف اسٹیم ہم اپنے آپ کو کتنے مارکس دیتے ہیں، اٹس اباؤٹ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یعنی ہمارا اپنے بارے میں کیا نظریہ ہے، بلیفس کیا ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا ویلیو کرتے ہیں۔ دا پوائنٹ آف ویو یو ہیو اباؤٹ یور سیلف از اباؤٹ دس از سم تھنگ سیلف اسٹیم، کہ آپ خود کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کہاں ریٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک کمال کے شخص ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل ہی ورتھ لیس ہیں اور آپ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ ہی نے ایک بات کی کہ شروع سے ہی ہمیں لوگ جو بتاتے ہیں تو ہم اسی کو انفیکٹ کاپی کرتے ہیں، یعنی ہمارا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں دوسروں کی اوپینین سے بہت انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے۔ حیرت کی بات بتاؤں، دوسروں کا پوائنٹ آف ویو ہمارے بارے میں ہماری اوپینین سے انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم اپنے بارے میں ویلیو اور جو ہم اپنے بارے میں بولتے ہیں، جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں آئی ایم اسٹوپڈ، کتنا ڈم ہوں میں، یا مجھے پتہ نہیں چلا، یا میں یہ یا میں وہ۔ اسی طرح کی لینگویج جب ہم ہمارے بلیوز اسی طرح کی لینگویج میں ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ انہی لینگویج کو، اسی بلیوز کو لے کر ہمارے بارے میں ایک اوپینین بناتے ہیں، جس سے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر ہمارا بلیف ہمارے بارے میں اسٹرینتھن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی کمال کے نہیں ہیں۔ بہت زیادہ لوگ، وی آل آر اسٹرگل، میں آپ کو ایک بات فیکٹ بتاؤں کہ ہم سبھی اپنی سیلف اسٹیم کے ساتھ کچھ اسٹرگلز ہی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرام دا بگننگ ہمیں جو پوائنٹ آف ویو ہمارے بارے میں دیا جاتا ہے نا، وہ انفارچونیٹلی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ کوئی ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہا ہوتا، اٹس اے نیچرل پروسیس۔ اچھائی کی نیت رکھتے ہوئے بھی سم ٹائم لوگ جو ہے وہ ہمارے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو دے رہے ہوتے ہیں وہ ہیلدی نہیں ہوتے، جیسے ہمارے پیرنٹس، جیسے ہمارے ٹیچرس، جیسے ہمارا انوائرمنٹ، ہم جن سے ملتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو شیپ اپ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر۔ پیرنٹس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ زندگی میں آگے بڑھیں، اور اس کوشش میں وہ جس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اگر اس نے پاس نہیں ہوا ہے، اسٹریٹ ایز نہیں لے کر آئے، تو ذرا اس کو کنسیڈر نہیں اتنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک پوائنٹ آف ویو بنا کہ اچھا تم اپنے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن پہ نہیں پورا اترے، تم اچھے نہیں ہو۔ پھر ٹیچر کہہ رہی ہوتی ہے اور ان بچوں کو ویلیڈیٹ کر رہی ہوتی ہے جو کہ اچھے گریڈز لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو انکانشیسلی وہ بچہ جو کہ پڑھائی میں اس طرح کا کمپیٹنٹ نہیں ہے، وہ بھی ایک پرابلم میں چلا جاتا ہے کہ جی ٹیچر کی فیورز اس کو ہیں یا ادھر اٹینشن ہے، اس کو پھر یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سو ان فیکٹ وہ جو ماحول شروع سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے اور وہ جو بات چیت دوسروں سے ہم اپنے بارے میں سن رہے ہوتے ہیں، اسی پہ ہم بھی بلیو کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ٹریننگ تو دی نہیں جاتی ہے کہ خود سے بات چیت کیسے ایک مضبوط طریقے سے کی جاتی ہے۔ سو ہم انہی کی زبان پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کمال تو تم نے کوئی کرنے نہیں ہے، تم ہوئی ایسے، تم ہوئی ویسے، تم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ ہر حال میں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم اپنے آپ، جب ہم دوسروں کے نظریے سے خود کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ ہمیں بالکل پکا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ہم کوئی ورتھ لیس سے پرسن ہیں۔
کتنی عجیب سی بات ہے مس شمائلہ کہ سیلف اسٹیم, سیلف رسپیکٹ, سیلف امیج, سیلف کانفیڈنس, ان سب میں ایک ورڈ آتا ہے سیلف. اس کا مطلب ہے کہ میری ذات سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے نا, یہ مجھ سے ریلیٹڈ ہے, بٹ دین ہم لوگوں سے اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, رائٹ. میرا خیال ہے لوگوں نے ہمارے لیے ایک باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہیں جو بڑی اسٹرانگ ہے. اگر ہم اس پہ پورا اترتے ہیں تو ہم اچھے ہیں, اگر ہم نہیں اتر رہے تو ہم اچھے نہیں ہیں. میں بات وہ یہ آپ کو کر رہی تھی کہ یہ کوئی ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہا ہوتا. وی آل آر ڈوئنگ نا, ہم سکسیس کو اچیومنٹس کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں نا, اور اچیومنٹس جو ہیں وہ پھر اچھے گریڈ سے ہی شروع ہوتی ہیں. سو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ایک ایسی سوسائٹی میں لیو کر رہے ہیں جہاں پر کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. ٹرو. اچھا, اور کمپٹیشن اور کمپیریزن ہمارا جو اپنے بارے میں نظریہ ہے نا اس کو بہت ویک کرے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں, اگر میرا کمپٹیشن ہے, اگر میں کمپیریزن کر رہی ہوں دوسرے لوگوں کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے میں کہ لوز گیم میں ہوں, میں ون نہیں کر سک رہی, اور نہ کروں گی میں لوز میں ہوں, کیونکہ ہمیشہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو مجھ سے بہت بہتر ہوں گے. ٹرو. اینڈ دین ہر بندہ یونیک ہے نا, کچھ چیزیں میرے پاس ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے, پھر کچھ چیزیں اس کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں ہے. انفیکٹ کمپیریزن بنتا نہیں ہے, کمپیئر تو ہم ان چیزوں سے کرتے ہیں جو ایکول ہو, رائٹ. سو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. آئی تھنک ہم دوسروں کو دیکھ کے خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یار مطلب اگر اس بندے کے پاس اتنی ارننگ آ رہی ہے تو میں اپنا بھی کچھ کر کے موٹیویٹ کروں, بٹ یو کین نیور کمپیئر یور سیلف ود دی ادر پرسن. ہم اپنا کمپیریزن صرف خود سے ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی میں اگر اپنا کمپیریزن اپنی ایبلٹی سے کروں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ میں کل کیا تھی آج کیا ہوں, کتنی بہتر, کیا مجھے امپروو کرنا ہے. تو دس از ہاؤ. آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ سیلف اسٹیم کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں, لو ہو گئی یا جو کیا ہوتی ہیں؟ اچھا, بیسیکلی جتنی بھی سیلف اسٹیم کے اوپر ریسرچز ہوئی ہیں, بیکاز سیلف اسٹیم ایک سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ ہے, اور کافی زیادہ ریسرچرز نے, سائیکالوجسٹ نے اس کو بہت زیادہ ریسرچ, ڈیٹیل ریسرچ کی ہے. سیلف اسٹیم کو بیسیکلی ان جنرل 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. لو ایک ہیلدی سیلف اسٹیم ہوتی ہے, اور پھر ایک ہائی یا انفلیٹڈ سیلف اسٹیم ہوتی ہے. لو سیلف اسٹیم بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو وہ ویلیو نہیں دے رہا ہوتا جو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے یا جتنا وہ کیپیبل ہوتا ہے. اس کے اندر وہ کین ڈو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. وہ لائف کے ہر حصے میں, اکیڈیمک ہو, اس کا کام ہو, پروفیشنل ورک ہو, دوستوں کا سرکل ہو, فیملی ہو, ایون وہ اپنے آپ کو لیس امپورٹنٹ ان لوگوں میں یا اس کام میں سمجھ رہا ہوتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ میری ایبلٹیز اتنی اچھی نہیں ہیں. بالکل, اس کو یہ لگتا ہے اس کی ہوں بھی صحیح تو اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا, یا مجھ سے یہ ہوگا نہیں, یا لوگ مجھے اس طرح پرسیو کریں کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے اس سرکل میں. پھر آتی ہے ہیلدی سیلف اسٹیم, جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اس میں آپ کے اندر وہ کین ڈو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اپنی ورتھ کا پتہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, مجھے کسی کو کچھ پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مجھے معلوم ہے کہ میری کیا ویلیو ہے یا میں کیا کام کر سکتا ہوں, تو آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل گزار سکتے ہیں. ایک نیگیٹو تھاٹس آپ کو نہیں آتے ہیں, اور پھر آپ ایک پازیٹیو وے میں رہتے ہیں. پھر ایک تھرڈ ٹائپ سیلف اسٹیم کی ہے جو کہ ہائی سیلف اسٹیم کی ایک ایکسٹریم فارم ہوتی ہے, جس کو انفلیٹڈ بھی بولتے ہیں. وہ تھوڑا سا انسان کو گرینڈیوسٹی کی طرف یا نارسسزم کی طرف بھی لے کے چلی جاتی ہے. اس میں پھر میں کر سکتا ہوں کے ساتھ صرف میں کر سکتا ہوں جڑ جاتا ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے ہیلدی نہیں ہوتا بیسیکلی. اچھا, انسان جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, ہم انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے سوشلی لوگوں کے ساتھ ظاہر موو کرنا ہوتا ہے, ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں. انسانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو لو سیلف اسٹیم ہے نا, اس میں اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اسپاٹ لائٹ دوسرے لوگوں پہ ہے, میرے پہ نہیں ہے. دوسرے لوگوں کی باتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں, میرے لیے میں امپورٹنٹ نہیں ہوں, میری ویلیو نہیں ہے, میں چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی. بٹ دین جو گرینڈیوسٹی یا انفلیٹڈ سیلف اسٹیم ہے اس میں صرف میں ہوں, اس میں میرے لیے کوئی اور میٹر نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ میں جو نا 7ویں آسمان سے اتری ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میرے جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. جو میں کر سکتی ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا, جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, یا جو میرے پاس ہے وہ تو بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. بٹ دین جو ہیلدی سیلف اسٹیم ہے نا وہ ہے جس میں دونوں کا میچ ہے, مکس اینڈ میچ ہے, جس میں میں وہ بھی کر رہی ہوں جو مجھے پسند ہے, جو میں کر سکتی ہوں, میں کمفرٹیبل ہوں, اور وہ بھی ہے جس میں لوگوں کو پرابلم دے رہی ہوں, اور وہ چیزیں جو ایکسیپٹیبل ہیں, جس میں گرو کر رہی ہوں. نہ گرینڈیوسٹی میں, انفلیٹڈ سیلف اسٹیم میں بھی میں گرو نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے گڈ انف, مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ سیکھنے کی, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اسی طرح لو سیلف اسٹیم میں بھی میں آگے نہیں بڑھ رہی ہوں. سو ہیلدی سیلف اسٹیم اچیو کرنا مشکل ہے لیکن سیکھ کے ہم کر سکتے ہیں. رائٹ مسٹر مائلا؟ بالکل, آپ نے بہت اچھے سے اس کو سمرائز کیا. ٹائپس آف سیلف اسٹیم کے, جیسے عمر صاحب نے بھی بتایا کہ لو ہے, لو سیلف اسٹیم ایک کانسیپٹ ہے, پھر ہائی سیلف اسٹیم ایک کانسیپٹ ہے جس کو انفلیٹڈ ہم کہتے ہیں, اور ایک ہیلدی سیلف اسٹیم کا کانسیپٹ ہے جس کو یونیکنیس بھی کہتے ہیں. یعنی ہیلدی سیلف اسٹیم یا یونیکنیس وہ ہے کہ آپ جس بھی لمیٹیشن کے ساتھ ہیں, جس بھی فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں, جو ہیں اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یعنی ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہماری آئیڈیل سیلف ہوتی ہے, the person I want to be, یعنی میں جو بننا چاہتی ہوں وہ, اور ایک میری ریئل سیلف ہوتی ہے جو میں ہوں. یونیکنیس یا ہیلدی سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوگی, کیا کہیں گے, گیپ نہیں ہوگا. جو میری آئیڈیل سیلف ہے وہ میری ریئل سیلف سے میچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. سو یونیکنیس, وی آلریڈی یونیک, یعنی ہم سب پہلے سے ہی یونیک ہیں. کوئی کسی کے ساتھ اس کے کریکٹرسٹکس کا فرق ہے, دکھنے میں ہم ذرا ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے, سو آلریڈی ہم یونیک ہیں. یہ جو اپروول والی بات آپ نے کی اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. یہ ایسا ٹریپ ہے کہ جتنی بڑی اچیومنٹس کے ساتھ کوئی بندہ ہو, اگر آپ کو اپروول چاہیے دوسرے لوگوں کا اور آپ کو اندر سے آواز آپ کی نہیں آتی ہے کہ یو آر ناٹ گڈ انف, تو جتنی بڑی اچیومنٹس کی لسٹ آپ کے پاس ہو وہ بالکل بے معنی سی لگتی ہے. میں نے اتنے شاندار, اتنے خوبصورت لوگوں کو اس بات میں تکلیف میں دیکھا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم کیا ہے ہم نے کچھ. سو یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اور خاص کر کے جنریشن کو, ینگ جنریشن کو, پیرنٹس جو فیڈ بیک دیتے ہیں, بلیو می آپ کا فیڈ بیک چھوٹا سا آپ کے بچے کو اپنی نظروں میں بہت اوپر لے کے جا سکتا ہے اور بالکل نیچے بھی لے کے جا سکتا ہے. زیادہ تر والدین اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ مت کرو, وہ مت کرو, ایسے کیوں کیا, ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تم نے, ایسی سٹیٹمنٹس کو صرف ریپلیس کر لیں کہ کرنا کیا چاہیے, اور ان کی چھوٹی چھوٹی سی اچیومنٹ کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ ان کو یہ فیل ہو کہ وہ کر سکتے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں سے یہ سٹیٹمنٹ سنی ہوگی, نہیں نہیں یہ نہیں میں کر سکتا, یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا. یہ وہی لمیٹیشن ہے جس کو ہم لمیٹنگ بلیفز بھی کہتے ہیں, کہ یہ وہ خود کوئی کہہ رہے ہیں, ادروائز ایسی کوئی کمی نہیں ہے ان کے اندر. بچوں کو آئی تھنک سپورٹ کرنا چاہیے چھوٹے ہوتے ہوئے کہ وہ اپنی, دیکھیں ہر بچہ اپنے طریقے سے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, کوئی آرٹس میں ہوگا, کوئی میتھس میں ہوگا, کوئی بات کرنے میں ہوگا, کوئی, تو ہمیں ان کو ہیلپ کرنی چاہیے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے میں کہ وہ دیکھیں میں کس چیز میں انٹیلیجنٹ ہوں, تاکہ وہ اس کو آگے لے جائیں. انسٹیڈ آف وہ کہیں جی میتھس میں بھی تمہارا اے آئے, انگریزی میں بھی آئے, اردو میں بھی, اسلامیات میں. دس از ناٹ انٹیلیجنس. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پیرنٹس خاص کر کے, چونکہ ہمارا سوسائٹل نارم آپ کہہ لیں ایسا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ پیرنٹس ایک فریم اور لینس بناتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں, اور اسی میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کہ اگر ایک پیرنٹ کا لینس اپنے بچے کو ایک انجینئر کی نظر سے دیکھ رہا ہے, ڈاکٹر کی نظر سے دیکھ رہا ہے, یا کوئی اور بزنس کے حوالے سے بزنس مین دیکھ رہا ہے, تو وہ اسی میں فٹ ان کرنا چاہتے ہیں. لیکن سیلف اسٹیم کو کرنے کے لیے اور بوسٹ دینے کے لیے آپ کو فریم اس کی کیپیبلٹی کے اکارڈنگ ڈیزائن کرنا پڑے گا. آئی مین آپ کا بچہ اگر آرٹس میں اچھا ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ پروفیشنل لائف ہماری زندگی میں ایک بہت اہم حصہ ہے, بٹ ہماری پوری لائف نہیں ہے. ہماری پوری لائف, ہماری پرسنل لائف, ہمارے تعلقات, ہماری سوشل لائف, اسپریچول ہیلتھ, ان سب سے مل کر بنتی ہے. اس میں سے ون آف دا پارٹ کہ ہم کس پروفیشن میں جاتے ہیں. اور آئی تھنک اگر میں اپنی مرضی سے, اپنے شوق سے کسی پروفیشن میں جاؤں, میں اس میں زیادہ ایکسل کروں. انسٹیڈ آف میری امی مجھے کہتی ہیں بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے, اور میں ان کی مرضی سے ڈاکٹر بن بھی جاؤں, بٹ میں اتنا گرو نہیں کروں گی, میری سیٹسفیکشن شاید اتنی اچھی نہیں ہوگی. مزے کی بات بتاؤں کہ جن لوگوں کا سیلف اسٹیم ہیلدی ہوتا ہے وہ جس بھی پروفیشن میں جائے, دے نو دا اسکل, ہاؤ کین دے گین دا پلیئر اپنے کام سے, وہ ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, بیکاز ان کا تو کمپیریزن خود سے ہوتا ہے نا, ان کا کمپٹیشن خود سے ہوتا ہے, ان کا گول ہوتا ہے گرو کرنا. ہاں,
ان کا گول یہ نہیں ہے کہ میں اپنے باس کو خوش کر دوں, میں اپنے پیرنٹس کو خوش, آبویسلی امپورٹنٹ ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ, بٹ دونوں چیزوں کو ملا کے چلنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اسپاٹ لائٹ صرف دوسروں پہ نہیں ہونی چاہیے, یہ اسپاٹ لائٹ صرف میرے پہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں مل جل کے چلنا ہے کہ میں بھی چیزوں کو ٹھیک سے لے کے چلوں, میں خود سے بھی سیٹسفائڈ ہوں, اینڈ دین لوگ جو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے وہ بھی, یعنی ایکسیپٹنس سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے نا امپروومنٹ. اگر آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں تو پھر امپروومنٹ تو نہیں آ سکتی ہے. میں تھوڑی سی بات جو سیلف اسٹیم جہاں پر پرابلم ہوتی ہے یا پور سیلف اسٹیم جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, ہم ان کے سینٹینسز کو غور کرتے ہیں تھوڑا سا کہ وہ جب خود سے بات کریں گے تو وہ کیسی بات کریں گے. جن لوگوں کے سیلف اسٹیم کے ایشوز ہوتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ مجھے یہ ہر حال میں کرنا چاہیے, آئی ہیو ٹو, مجھے یہ کرنا ہی چاہیے, شوڈ کا مسٹ, یہ مائٹ کا لفظ یوز کریں گے, آئی ایم ٹرائنگ, میں کوشش کروں گا, میں کوشش کروں گا, لیکن کا لفظ بہت زیادہ ہوتا ہے, میں آئی وش والے سینٹینسز. تو ایسے سینٹینسز جو کہ ڈیفینیٹ نہیں ہوتے ہیں, مطلب ان کمپیئر ٹو اگر ہم ہیلدی سیلف اسٹیم کے لوگوں کی سیلف ٹاک کو اگر نوٹس کریں تو ان کی کچھ اس طرح سے ہوگی, میں کروں گا, میں کر سکتا ہوں, اور ان کے علاوہ یہ کہیں گے کہ اچھا میں آئندہ بہتر کروں گا, یعنی آئندہ آئی ول بی دی ونر والی اسٹیٹمنٹ جو ہے. اور تھینک یو بولتے ہیں. اچھا سب سے بڑا پوائنٹ آئی ریئلی وانٹ کہ عمر صاحب اپنا فیڈ بیک دیں اور دین اس پہ بھی آتے ہیں, کمپلیمنٹ کو کیسے لیتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک, پلیز آپ بات کریں. اچھا جس طرح ہمیں شمائلہ نے ابھی یہ سیلف اسٹیم کی بات کی, ہائی سیلف اسٹیم یا گڈ سیلف اسٹیم کی بات کی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی اور سے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہاں تم کر سکتے ہو. ویئر ایز جن کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ کانسٹنٹلی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی مجھے بتائے کہ یار تم کر سکتے ہو, گو فار اٹ. جن کی گڈ یا ہیلدی سیلف اسٹیم ہوتی ہے ان کو اپنی ورتھ کا پتہ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا بھی مجھے بتائے آ کے. وہ ایک انٹرنزک جو موٹیویشن ہوتی ہے, جو اندرونی موٹیویشن ہوتی ہے ان کے اندر, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیو ٹو دیئر گڈ لیول آف سیلف اسٹیم وچ دے ہیو ان دیم. تو فیڈ بیک میں بھی وہ اون کرتے ہیں, ان کو کوئی فیڈ بیک دے رہا ہو تو وہ کہتے ہیں یس تھینک یو, آپ نے مجھے فیڈ بیک دیا. اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ کام بڑا اچھا کرتی ہیں تو میں کہوں کہ نہیں بس وہ تو میرے کو ورکرز مجھے بڑا ہیلپ کر دیتے ہیں, تو از دیٹ لو سیلف اسٹیم؟ اٹس اے کائنڈ آف لو سیلف اسٹیم بیکاز اس میں آپ اپنے اچھے کام کو اون نہیں کر رہے, اچھا رسپانسبلٹی نہیں لے رہی میں, جو آپ کے کام کا رزلٹ آ رہا ہے جو کہ اچھا ہے, آپ اس کو وہ ویلیو نہیں دے رہے کہ ہاں یہ میرے محنت کی وجہ سے اس کا رزلٹ اچھا ہے. کچھ لوگوں کو آپ جب کمپلیمنٹ کرو نا کہ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں تو وہ بڑے ڈاؤٹ فل سے ہو کے نا خاموش ہو جاتے ہیں. از دیٹ لو سیلف اسٹیم؟ اب آپ اس پہ کوئی چیک لسٹ بنا رہی ہیں, لیکن اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ جی آپ نے کھانا اچھا بنایا یا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں تو آگے سے تھینک یو کہنا انف ہے, اور آگے سے کہنا یہ میرے آج میں نے بال بلو ڈرائی کیے ہوئے ہیں, یا میری ڈریس بہت اچھی ہے, یا یہ کلر مجھے سوٹ کرتا ہے, یا میں نے آج فلاں ڈیزائنر کا ڈریس پہنا ہے. سو وین یو آر ناٹ اوننگ the compliment نا, یہ this is low self esteem definitely. یا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ ٹونٹنگ وے میں مجھے انڈائریکٹلی اچھا کہہ رہے ہیں بٹ ان کے مائنڈ میں یہ لگ رہا ہے کہ دیکھو کتنا کچھ اور ہے. مطلب سم ٹائم لوگوں کی اگر ہم تعریف کریں تو میں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ سننے میں ملتی ہے کہ میرے جینز اچھے ہیں, میری مدر بہت خوبصورت ہیں, میری فیملی میں ہائٹ زیادہ ہے, اور آپ دیکھیں یہ ہم انکانشیسلی کر رہے ہیں. سمپل تھینک یو کہنے کی عادت نہیں ہوتی ہے ہمیں, کمپلیمنٹس کو لینے کی عادت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس پہ ایکسپلینیشن میں چلے جاتے ہیں. سو مچ سو کہ ہم اگر ہمیں کوئی چیز پسند آ گئی, اف وی کین افورڈ, اب یہ آپ کے لیے ایک سرپرائزنگ فیکٹ ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی چیز پسند آ گئی ہے, مطلب کوئی سوٹ یا کوئی کھانے کی چیز اگر ہم آرڈر کرنا چاہیں, اگر ہم افورڈ بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی ہم نہیں, اچھا اتنے پیسے میں اپنے اوپر خرچ کر لوں فضول, اچھا دس از سم تھنگ کہ اچھا یہ کہ شاید میں ڈیزرو نہیں, یعنی میرے اوپر خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہوگی. جبکہ دس از دا بیک گراؤنڈ کہ میں کوئی اتنی کوئی کمال کی میں ریسرچ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اگر آپ ارن کرتے ہیں, اگر آپ کماتے ہیں تو ایک اسپیسیفک ویلیو آف منی ہمیشہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے رکھیں, بیکاز یہ آپ کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, آپ کو بہتر بھی. شمائلہ آپ نے لو سیلف اسٹیم کی تو بات کی, میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جو انفلیٹڈ سیلف اسٹیم ہوتی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس میں کیا پرابلمز آتے ہیں, ہاؤ ڈز اٹ لک لائک, یہ کیسا ساؤنڈ کر رہی ہوتی ہے, لوگ جو
انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی کیا بات چیت ہوتی ہے؟ انڈر لائن تو لو سیلف اسٹیم ہی ہوتی ہے, لیکن آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کو شیلڈ انہوں نے انفلیٹڈ سیلف اسٹیم سے کیا ہوتا ہے. یعنی اگر اندر تو مجھے پتا ہے کہ میں گڈ انف نہیں ہوں, اور باہر میں کہوں کہ ایسی کی تیسی سب کی اور میں تو بہت کمال کر سکتا ہوں. مس کمپلیمنٹ کی اگر ہم ایگزامپل لیں, اگر انفلیٹڈ سیلف اسٹیم والے بندے کو کمپلیمنٹ دیا جائے گا تو ہم شہزادے کس دن ہم اچھے نہیں لگے, وہ کہیں گے کوئی نئی بات بتاؤ, کوئی نئی بات, ٹیل می سم تھنگ آئی ڈونٹ نو. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ باسی ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور اٹیکنگ وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ڈومینیٹ اپنے اندر, بٹ اندر سے مطلب فیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اتنا زیادہ ان کا ایٹیٹیوڈ اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ ذرا دب کے ہی رہیں, اور اگر مجھے کسی نے نہ کہہ دیا, اگر مجھے کسی نے کوئی ایسا چیلنج دے دیا تو پھر بےزتی ہو جائے گی. دے آر ویری فرجائل ود دیئر بےزتی. وہ بہت زیادہ چھوٹی سی بات پہ ان کو یہ فیل ہو جائے گا کہ یہ کوئی بےزتی کی بات ہے. ایگو بہت فرجائل ہوتی ہے ان کی. ہیلدی سیلف اسٹیم ویری سمپل, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, وہ کہتے ہیں جیسا بھی ہوں ایکسیپٹیبل, میری ویکنیسز بھی میری ہیں, میری اسٹرینتھس بھی میری ہیں, اینڈ آئی ہیو ٹو ورک اپنی اسٹرینتھس کے اوپر. اس میں آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ اس بات چیت کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اچیومنٹس نہیں کرنی چاہیے, ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے, یا ہمیں اچھی چیزیں نہیں لینی چاہیے. دیر آر پیپل جن کی سیلف اسٹیم جو ہے نا ان کے کپڑوں, جوتوں اور گاڑیوں سے ہوتی ہے. یہ ڈفرینشیٹ کروں گی دوبارہ سے کہ شوق ہونا, اپنے آپ کو اچھا فیل آپ کو کر رہے ہیں, آپ کو ایک چیز کا شوق ہے, آپ اپنے لیے چیز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کریں. لیکن آپ کی ورتھ اور آپ کی امپورٹنس کسی برانڈڈ جوتے, کسی برانڈڈ گاڑی یا کسی ایک سرٹن ٹائپ آف پرسنالٹی سے نہیں ڈیفائن ہوتی. کہ آپ کیا اچیو کریں, اپنے لیے کریں, گروتھ کی طرف جائیں, روزانہ ہر طریقے سے گروتھ کی طرف جائیں, فائنینشلی جائیں, ایموشنلی جائیں, آپ ہیلتھ وائز اپنے آپ کو گرو کریں. بٹ آپ کی سیلف اسٹیم, آپ اگر 6 پیک ایبز رکھنا چاہتے ہیں اس سے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا پریزنٹ کر رہے ہیں. یو شوڈ بی کمفرٹیبل ان یور اون اسکن, اپنی ذات میں کمفرٹیبل ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو پہنا ہے یا آپ نے جو کہنا ہے اس کو اچھا کیری کر رہے ہیں اور آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ باقی چیزیں جو پہن رہے ہیں, جو کپڑے, اور آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پہن. یعنی یہ اتنا پوائنٹ امپورٹنٹ آپ نے ریز کیا کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی برانڈ پہننا کوئی بری بات ہے. اگر آپ وہ برانڈ اپنے کمفرٹ کے لیے پہنتے ہیں تو دیٹس ویری رائٹ, اور یہی ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں برانڈ پہنوں اور پھر سب کا دھیان میری طرف ہونا چاہیے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اپروول سیکنگ کی طرف لے کر جاتا ہے کہ آپ پھر اس سے کم تو پھر ناٹ جسٹ دس, اگر میں فار انسٹنس میں اگر اپنی فیلڈ میں ہوں نا اور میں خوش ہوں اور میں اپنی گروتھ کے لیے کہوں کہ اچھا یار میں نے ابھی ایم ایس کرنا ہے, میں نے یہ اسپیشلائزیشن کرنی ہے, مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے کیونکہ مجھے اپنی نالج بڑھا کے مجھے گرو کرنا ہے, دیٹس سم تھنگ ایلس. لیکن اگر میں کہوں کہ مجھے پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر لگانا ہے سو دیٹ یو نو لوگ کہیں کہ ڈاکٹر منہل, یو نو, یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے. میں لوگوں کے لیے نہیں کر رہی, میں اپنے لیے کرنا چاہتی, کیونکہ پھر وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے. آئی آلویز وانٹ کہ ہر بندہ مجھے ڈاکٹر منہل. ویسے تو ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں کہ جب وی آر ناٹ کمفرٹیبل ود آر سیلف, اگر مجھے ڈاکٹر منہل کہنا دوسروں کے لیے مجھے اچھا ساؤنڈ کرے گا تو پھر آپ ٹرو وے میں دوسروں کی ہیلپ کرنی. اگر آپ کا یہ بھی ایجنڈا ہے ٹو ہیلپ ادرس تو اس کے لیے بھی خود کو ایکسیپٹ کر کے ہی ول بیکم ایبل ٹو ڈو دیٹ. کیونکہ اگر میں خود کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور اپنے کمفرٹ کا خیال نہیں رکھتی تو پھر میں انکمفرٹیبل ہی دوسروں کو. دیکھیں نا, اگر میں خود کو ایکسیپٹ نہیں نہ کر رہی اور میں خود کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں, میں آپ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی. پھر میں ہر ایک میں جو ہے نا وہ پرابلمس نکالوں گی, دیکھو اس کو کیا ہے, دیکھو اس نے کیا پہنا ہوا ہے, یو نو. سو اگر میں خود اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر رہی ہوں, میری سیلف اسٹیم میری ذات سے ریلیٹڈ ہے اور میں کمفرٹیبل ہوں, اچھا اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر ٹائم ایک اچھے اس میں رہتے ہیں. فلکچویٹ کرتی ہے, ظاہر ہے آپ کی لائف کے کچھ پوائنٹس آتے ہیں بٹ ہم بیک ٹو نارمل آتے ہیں. یہ جو ہماری سیلف اسٹیم ایکسٹریمس پہ جاتی ہے نا کہ کبھی بہت ہائی ہے پھر کبھی بہت لو بھی ہے اور فریکوینٹلی چینج کر رہی ہے, یہ انہیلدی ہے. کہ فریکوینٹ چینجز آ رہے ہیں بار بار, کبھی کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں تو میں جو نا یہاں چلی جاؤں,
بیکاز آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ اچھی نہیں لگ رہی تو آپ کا موڈ نہیں ٹھیک ہوگا اسے. نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے جو پہنا ہے آپ اچھے لگ رہے ہو. کسی کو اچھا نہیں لگا, دیٹس دیئر پرابلم, ناٹ یورس. دیکھیں سیلف اسٹیم سمپل سی بات ہے کہ جن لوگوں کا ہیلدی سیلف اسٹیم ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اگر ان کی ہائٹ جیسی بھی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کا کمپلیکشن جیسا بھی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ جس بھی فیملی سے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اپنی لمیٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, پھر رسپانسبلٹی بھی لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایکسیپٹ کر کے وہیں چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں آگے بڑھنے ان چیزوں کی جس کو وہ امپروو کر سکتے ہیں. جن کو نہیں کر سکتے وہ ان کو ایز اٹ از گریسفلی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر دے آر ویری آنیسٹ جس کو کہتے ہیں, جو ہیلدی سیلف اسٹیم کے مالک ہوتے ہیں لوگ, وہ انٹیگریٹی کے ساتھ لیو کرتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنی اوتھینٹک سیلف سے جڑے رہتے ہیں. آئی مین وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہو کر شیڈز نہیں چینج کرتے, وہ بالکل اپنی اوتھینٹک سیلف سے جڑے رہتے ہیں. اگر ان کی سیلف ان کو کہتی ہے کہ چیٹنگ از ناٹ دا رائٹ وے آگے بڑھنے کا, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, مطلب کہ ہر جگہ پہ پھر اسی طرح ہوتا ہے. اور پھر وہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے, اور پوری اویئرنیس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ بالکل بھی ریئیکشنری لائف میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں, they are connected with their selves and others as well and their surroundings as well. عمر صاحب تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم 21st سینچری میں رہتے ہیں, 2020, ہم بہت فاسٹ پیس پہ جا رہے ہیں, ایوری ون. آئی تھنک ہم جب چھوٹے تھے, لائک اتنی پرانی بات نہیں ہے, لیکن پچھلے 10 سالوں میں سوشل میڈیا ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے. جب آئی ریممبر جب میں اپنی ٹین ایج میں تھی تو یہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں کرتا تھا. سو آپ یہ بتائیں گے کہ آج کی دور میں سوشل میڈیا لوگوں کو کیسے انفلوئنس کرتا ہے, ان کی سیلف اسٹیم کو کیسے انفلوئنس کرتا ہے؟ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ واقعی میں جب ہم گرو کر رہے تھے, ہم بڑے ہو رہے تھے, تو سوشل میڈیا بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی گرو کیا ہے. 2009-10 کے بعد سے جو بوسٹ ملا ہے سوشل میڈیا کو, وہ اس سے پہلے اتنا نہیں تھا. بیسیکلی لوگوں نے جب سے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی اچیومنٹس, اپنی تصویریں, اپنی سوشل لائف بیسیکلی کہہ لیں, یا اپنی پرسنل لائف جب پوسٹ کرنی سٹارٹ کی ہے, تو اس کے بعد ان کی سیلف اسٹیم آگے سے ملنے والے فیڈ بیک سے جڑ گئی ہے. کہ ہمیں اگر میں گیا ہوں ایک کیفے میں کھانا کھانے, اور میں نے تصویر لگا دی ہے کہ میں یہاں پہ کھانا کھانے گیا ہوں, بہت مہنگا کیفے تھا, اور میں نے سب سے مہنگی ڈش آرڈر کی ہے, ریب آئی اسٹیک منگوائی جو کہ 3000 روپے کی تھی. اب میں اس انتظار میں انکانشیسلی بیٹھ جاؤں گا کہ اب مجھے آگے سے فیڈ بیک کیا ملتا ہے, کم از کم 3000 تو لائکس ملنے چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ میرا ایک اپنا اندر سے ہوگا جو کہ نیچرلی آ جائے گا. اب اس سے میری سیلف اسٹیم اس طرح جڑ جائے گی کہ اگر مجھے کوئی آگے سے نیگیٹو فیڈ بیک ملے, یا مجھے وہ لائکس اور کمنٹس نہ ملے جو کہ میں چاہ رہا ہوں, تو نیچرلی سیلف اسٹیم خود بخود ڈاؤن ہوگی, جو کہ میرے خیال سے ایک ہیلدی بندے کی ہونی نہیں چاہیے. بیکاز ایک بندہ جو کہ اپنی لائف سے خوش ہے, وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ سے خوش ہو, اگر آپ اپنے دوستوں سے, اپنے سوشل سرکل سے, اپنی فیملی کے ساتھ کنٹینٹمنٹ کے ساتھ رہ رہے ہو, تو آپ کو سوشل میڈیا پہ اور ایسے لوگوں کو اپنی لائف دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں. انہوں نے جان کے کچھ بھی نہیں کرنا. سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے فیلیئرز کیوں نہیں پوسٹ کرتے ہیں, ہمیشہ اپنی بیسٹ چیزیں کی پوسٹ کر رہے ہیں. اچھا, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جن لوگوں کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ری ایشورنس مانگنے کے لیے فیلیئرز بھی پوسٹ کر دیتے ہیں کہ آگے سے, ایگزیکٹلی, تاکہ ان کو تھوڑا سا وکٹم سٹانس مل جائے. تو یہ بھی لوگ کرتے ہیں بیسیکلی. وہ آئی ایم شیور کرتے ہوں گے, بٹ یوزلی لوگ جو ہے نا وہ ایک فیک امیج پورٹرے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اسنیپ چیٹ ہو گئی, اس پہ انسٹاگرام ہو گئی, جب وہ کسی بیسٹ جگہ پہ جا کے بیسٹ ڈریس اپ ہوئے ہوں گے وہ وہاں کی پکچر لگائیں گے, رائٹ. اچھا, حیرت کی بات ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سب لوگوں کو یہ آئیڈیا بھی ہے کہ دس از ناٹ رائٹ اینڈ ایوری بڈی از ڈوئنگ. یعنی یہ جو لائکس کی اور فالوورس کی جو ریس ہے نا, مجھے لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ اس کا کوئی ڈائگنوزز ہوگا, جس طرح سے لوگ اس بارے میں پریشان ہو رہے ہیں. میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ یہ جو سوشل میڈیا اسکرولنگ ہم کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ سے زیادہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ڈپریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, بیکاز ہم ہر پوسٹ پر ہماری فیلنگز اس میں انوالو ہو جاتی ہیں, یہ کیا بکواس ہے, یہ کتنی اچھی ہے, یہ بہت بری ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا موڈ فلکچویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سے آپ کے جو موڈ پرابلمز ہیں وہ دیکھیں نا مسٹر مائلہ, جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے اسٹینڈرڈز اتنے ہائی کر دیے ہیں, بیوٹی کے, پیسے کمانے کے, گاڑیوں کے, لائف اسٹائل کے, یو نو,
کہ آپ کو اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا پڑتا ہے, اور جب آپ اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں آ رہے ہوتے نا تو یہ فیل ہے کہ آپ کہیں لیک کر رہے ہو, اور یہ اندر کی بات ہے نا. اور ہم انکانشیسلی اسکرول کرتے ہوئے جو یو نو دیر آر لاٹ آف پکچرز جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں آئی تھنک وہ ہمیں افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر اس کو ہینڈل کرنا اب آگے سے میرا کام ہے, میں اس کو کیسے لیتی ہوں. سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر ایک بندہ اپنی کسی نئی گاڑی کی تصویر لگا رہا ہے, یا کوئی انفلوئنسر یا کوئی اسٹار ہالی ووڈ کا, بالی ووڈ کا, یا اس طرح کوئی اپنی کوئی تصویر لگا رہا ہے, تو نیچے بلا وجہ کے نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے جو آ رہے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کی وہ جو نارمل ایوری ڈے جو جاب والے لوگ ہیں, ہماری طرح کے نارمل جو لوگ ہیں, ان کے اس طرح کے کمنٹس کی وجہ سے ان کا ایک پیٹرن یہ بن جاتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز میں کرٹیسائز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ ان ریٹرن ان کی اپنی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. وہ گانا سنا آپ نے, کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا. ایگزیکٹلی, انہوں نے کچھ کہنا ہے. بڑا اچھا آپ لوگوں کا انپٹ تھا. تھوڑا سا بس ہم ریپ اپ کی طرف جائیں گے. مجھے ہیلپ کریں گے یہ بتانے میں آڈینس کو بھی کہ ہم اپنی سیلف اسٹیم کو لو ہے یا انفلیٹڈ ہے, ہیلدی کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں. شمالا پہلے آپ بتائیں, پھر عمر صاحب آپ کی طرف. میں تو صرف یہی بات کرنا چاہوں گی کہ جو بات چیت ہے نا ہم اپنے آپ سے, جس کو ہم سیلف ٹاک کہتے ہیں, اس کو ذرا مضبوطی سے اس کی طرف دھیان دے دیں کہ اس کو بہتر کرنے سے آپ کی سیلف اسٹیم بہت بہتر ہو جاتی ہے. بلکہ آپ سمجھ لیں کہ سیلف ٹاک, پازیٹیو سیلف ٹاک, پازیٹیو سیلف اسٹیم کی ہے. اف وی کین لرن اٹ, اگر ہم یہ سیکھ جاتے ہیں, بیکاز یہ سکھائی تو ہمیں ہمارے ارد گرد کے ماحول نے ہے نا, لیکن اگر ہم اس کو کانشیسلی بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری سیلف اسٹیم خود سے جو ہم بات کرتے ہیں, جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ہم خود سے بات یہ کرتے ہیں, آئی ایم ٹرائنگ, آئی وش, شوڈ, آئی ہیو ٹو, ایسی مائٹ بی, ایکسٹریم لیکن والے یہ والے لفظ بات یوز کرنے کی بجائے آپ ایسی لینگویج میں خود سے بات کرتے ہیں جس کو ہم افرمیشن کہتے ہیں, جو ویلیڈیٹ کرتی ہیں آپ کی سیلف ٹاک کو. آپ بڑے ایک مضبوط انداز میں اپنے آپ سے بات کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کر سکتا ہوں, میں ایسا ہوں, اور ایکسیپٹ کرنا. سو آپ اپنے آپ سے جو بات کرتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں افرمیٹیو سیلف ٹاک. ٹھیک, پھر آپ کمپلیمنٹس کو سمپل تھینک یو سے لیں. یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس فرام مائی سائڈ, عمر صاحب آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے کہ آپ کمپلیمنٹس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. سمپل تھینک یو کی عادت ڈالیں جب بھی آپ کو کوئی کمپلیمنٹ ملے. تو تیسری بہت امپورٹنٹ, جو کہ میرے خیال میں پہلے نمبر پر ہونی چاہیے تھی, ایکسیپٹ کرنا. سیلف ایکسیپٹنس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. ایکسیپٹ یور سیلف دا وے یو آر. اس کے بعد ہی امپروومنٹ کا سفر جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. ریلیکس ہونا بھی سیلف اسٹیم کو بہتر کرتا ہے. یعنی بی کام, بی ریلیکس ان یور لائف. یو کین ناٹ کنٹرول دا انوائرمنٹ, تو اس پہ اپنی انرجیز کو انویسٹ مت کریں. پھر آپ جو اپنا کمپیریزن ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. دا ففتھ پوائنٹ از کہ اپنا کمپیریزن دوسروں سے مت کریں, اپنے سے کریں. یا ڈیزائن یور اون اسٹینڈرڈس کہ آج میں یہاں پر ہوں, آئندہ 2 سالوں میں مجھے کہاں پہنچنا ہے. اپنے کام سے, اپنے جس بھی کیپیسٹی میں ہیں, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ بزنس کرتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, اس کیپیسٹی میں آپ اپنا ہی ایک کمفرٹیبل, جس کو کہتے ہیں نا, انوائرمنٹ کریٹ کریں. اپنا کمپیریزن اپنے سے کریں. ٹھیک, ویری امپورٹنٹ کہ آپ امپروومنٹ کی طرف بڑھتے رہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈیولپمنٹ پہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں. اس سے سیلف اسٹیم بہت بہتر ہوتی. بے شک ایک آرٹیکل پڑھیں, ایک کوٹیشن پڑھ لیں, کوئی آڈیو پروگرام سن لیں. ابھی تو اتنے زیادہ موٹیویشنل اسپیچز آپ کو ملتی ہیں, بٹ سیلف اسٹیم نا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اس سے بہتر نہیں ہوگی, وہ پریکٹس سے بہتر ہوتی ہے. سو آپ پرسنل ڈیولپمنٹ کے ایکشنز کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں کہ روزانہ آپ ٹو ڈو لسٹ بھی بناتے ہیں کہ اچھا مجھے کیا امپروو کرنا ہے, جرنلنگ بھی کرتے ہیں, اس سے بھی بہت بہتری آتی ہے. سو یہ 5-6 پوائنٹس جو ہیں جس میں سیلف ٹاک سے لے کر اور گولز بنانے تک, ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی کام کرنے تک, یہ ایکسیپٹنس, کمپیریزن, اسٹینڈرڈز اپنے بنانا, یہ کوئی 5-6 چیزیں. اس کو ہم کہتے ہیں وننگ ایٹیٹیوڈ فار یور سیلف اسٹیم. آپ ایک ایسے ایٹیٹیوڈ کو ڈیزائن کر لیتے ہیں جس سے کہ آپ کی سیلف اسٹیم روز بروز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے.
کمفرٹیبلی اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں اینڈ دین امپروومنٹ کی طرف اسٹیپس لیتے جائیں. عمر صاحب آپ بتائیں گے. جس طرح میں شمائلہ نے پریکٹس کرنے کی بات کی تھی تو میں اسی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جس طرح ہم یہاں پہ مائنڈ فلنس کی بات کرتے ہیں, ٹو بی پریزنٹ, جو آپ کا پریزنٹ ہے آپ اس میں رہیں, لمحہ موجود میں رہیں. بیسیکلی لو سیلف اسٹیم کو اگر میں تھوڑا سا کانٹیکس ایکسپلین کروں, لو سیلف اسٹیم یا تو اگر آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کوئی آگے آنے والے کہ آگے کیا ہوگا, تو شاید آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے وقتی طور پہ کہ میں یہ کام کر پاؤں گا جو آگے آنا ہے, کل میرا ایگزام ہے, میری پریزنٹیشن اینڈ آل دیٹ, اس طرح کے. یا کوئی پاسٹ میں کوئی واقعہ ہوا ہو جس کا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی آپ کا موڈ اس کی وجہ سے لو ہوا ہو, یا ڈپریشن کو جس طرح کہتے ہیں کہ وہ ایسوسیٹ ہوتا ہے پاسٹ ایونٹس کے ساتھ. تو اگر آپ مائنڈ فل ہونے لگ جائیں گے, پریکٹس کرنے لگ جائیں گے, مائنڈ فلنس, پریزنٹ میں رہنے لگ جائیں گے, تو نہ آپ آگے کا اتنا سوچیں گے, نہ آپ پیچھے کا جو ہو چکا ہوتا ہے اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچیں گے. تو آپ کی سیلف اسٹیم ایٹ لیسٹ اگر آپ اس کو بوسٹ نہیں بھی کریں تو لو ایٹ لیسٹ نہیں ہوگی, وہ رومینیشن یا بری سوچوں میں ایٹ لیسٹ آپ نہیں رہیں گے. تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پریزنٹ میں رہیں, پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں اتنا زیادہ نہ سوچیں ضرورت سے زیادہ. سیکنڈلی جس طرح شمائلہ نے کہا تھا کہ میں بھی یہی ایک ٹیکنیک شیئر کرنا چاہتا کہ ٹو ڈو لسٹ ہمیشہ بنائیں. اگر آپ کوئی بہت سمجھتے ہیں کہ میں ایگزیکٹو قسم کی فنکشننگ میری نہیں ہے, میں کوئی بہت سی ای او لیول کا بندہ نہیں بھی ہوں, اگر آپ نارمل ایک اسکول گوئنگ ہیں یا کالج گوئنگ یا یونیورسٹی گوئنگ بھی ہیں, تو پھر بھی اپنی ایک روز کی ٹو ڈو لسٹ بنائیں کہ صبح اٹھ کے اپنا پہلا کام آپ اپنا بیڈ خود ٹھیک کرنا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ملے گی, اچیومنٹ ملے گی کہ ہاں میں نے یہ کام کر لیا ہے. اور اسی طرح پورے دن میں آپ نے جو جو کام کرنے ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کو ٹک کرتے جائیں. تو جو ایک سینس آف اچیومنٹ آپ کو ملے گی وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو بہت زیادہ بوسٹ دے گی. تھرڈلی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, لو فیل کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے کافی, تو لسٹ ڈاؤن کر دیں اپنی اسٹرینتھس کو, کوئی نہ کوئی تو ہوگی, 1 یا 2 یا 3 کچھ تو ہوگا, اس کو آپ ہمیشہ لسٹ ڈاؤن کریں. اور اس کے بعد اب اپنے آپ کو ایک ری ایشورنس اس سے مل جائے گی کہ ہاں ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, میں یہ تو کر سکتا ہوں, یا میرے اندر یہ کوالٹیز تو ہیں کم سے کم. پھر آپ سیکنڈ ایک اس میں لائن ڈرا کر کے دوسری طرف آپ وہ لکھ سکتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں یا جو کوالٹیز آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک آپ کو موٹیویشن دے سکتی ہے کہ ہاں میں نے اب یہ کرنا ہے. اور گول میکنگ لازمی کریں. گول میکنگ میں وہی ٹو ڈو لسٹ کے اندر ہی وہ چیز آ جائے گی کہ آپ نے گولز اپنے بنانے ہیں. چھوٹے گولز ہوں, میئریبل گول ہوں اور اچیویبل گولز ہوں, ٹھیک ہے. اور بے شک آپ فرام دی زیرو, فرام دی اسکریچ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کوئی چھوٹا سا گول, ایون اگر آپ بازار سے جا کے کوئی سامان لے کر آنا, آپ اس کو بھی اپنا گول بنا سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوگی خود بخود. نئے لوگوں سے ملنے سے سیلف اسٹیم بہت بہتر ہوتی ہے, سرپرائزنگ فیکٹ ہے. اچھا ڈریس اپ ہونے سے, ہائیجین اپنا مینٹین کرنے سے سیلف اسٹیم بہت, ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کرنے سے. بہت اچھا آپ لوگوں کا انپٹ تھا. آئی تھنک لوگوں کو بھی کافی ہیلپ ملی ہوگی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج ہم نے بات کی سیلف اسٹیم کے بارے میں, خود اعتمادی, میں خود کو کتنے مارکس دیتی ہوں, میں اپنے بارے میں کتنا اچھا سوچتی ہوں یا کتنا برا سوچتی ہوں. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ انکانشیسلی, لاشعوری طور پر لوگ ہماری سیلف اسٹیم اور لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں, جبکہ سیلف امیج, سیلف اسٹیم, سیلف رسپیکٹ, اس میں سیلف کا جو ورڈ ہے یہ مجھ سے ریلیٹڈ ہے. یہ کوئی ایسی چیز ہے جو میری ذات سے ریلیٹڈ ہے. کسی نے ہمیں کبھی بھی نہیں کہا کہ لائف از گونا بی اے بیڈ آف روزز. لائف از ناٹ فیئر. لائف میں مشکلات بھی ہیں, ویکنیسز بھی ہیں, اسٹرینتھس بھی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہیں. اب یہ مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو کتنے اچھے سے مینیج کرتی ہوں. سیلف اسٹیم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہماری لائف کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے, ہمارے بیہیویئرس کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. اور ایک اچھی سیلف اسٹیم ہونا, جس کا مطلب ہے ہیلدی سیلف اسٹیم ہونا, مطلب کہ میں اپنی ذات میں اپنی یونیکنیس کو انجوائے کرتی ہوں. میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, میں نے پہچانا ہے, کیونکہ ہر انسان یونیک ہے, ہر انسان اپنے طریقے سے خوبصورت ہے. اس میں ویکنیسز اس کی ہیں, اس کی اسٹرینتھس بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بنایا ہے, تو ہم کیوں پرفیکشنزم کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, ایک ایسی چیز جو ہم اچیو کر ہی نہیں سکتے. سو آج آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ آپ خود کو کیسے مارکس دیتے ہیں, آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں. کیا آپ نے اپنے اسٹینڈرڈس خود بنائے ہیں کہ آپ لوگوں کی باتوں کو سن کے اپنی امیج بنا رہے ہیں. اس پہ کام کریں. ہم نے تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کی. آپ لوگ کتابیں پڑھ سکتے ہیں, بہت ساری بکس ہیں, بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی. بیبی اسٹیپس لیں,
اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ نے بہتری کی طرف جانا ہے, کیونکہ بہتری کی طرف جائیں گے زندگی بہتر ہوگی, آپ کو اس کو جینے کا اور زیادہ مزہ آئے گا. کوئی ٹاپکس ہو جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا, کوئی کویشچنز ہو ہمارے کامنٹس میں بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے آپ کے ساتھ پھر آئیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.